السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسی ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں جس کو دیکھ کر آپ صحیح اور غلط کی پہچان کرو گے۔ اور ویڈیو کو دیکھ کر لائک، سبسکرائب اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں، اور ہمیں کمنٹ میں جواب ضرور دیں۔ اربوں خربوں روپے خرچ کر کے تم ایسے جلسے روز کرتے رہو، اگر تم نماز نہیں پڑھتے ہو تو کسی کا باپ تمہیں بخشوا نہیں سکتا ہے۔ ہاں، اگر اس چکر میں ہو نا ہمارے پیر صاحب بخشوا لے، پیر بھی اتنا دھن کر کے مارا جائے گا نا بیٹا، عقلیں ٹھکانے آ جائیں گے اس پیر کی۔ ایسے نہیں پیرانے پیر نے فرمایا تھا جو مسلمان نماز نہیں پڑھتا ہے اسے مرنے کے بعد مسلمانوں قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ جب بڑے پیر یہ فرما رہے ہیں تو چھوٹے پیر کا حال کیا؟ سمجھ رہے ہیں؟ پورے ملکی پیمانے پر لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ کیا بولتا رہتا ہے، لیکن ہم وہی بول رہے ہیں، بولنے کی ہماری ذمہ داری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کل سوشل میڈیا پر ایک بیان گردش کر رہا ہے جو ایک سنی عالم نے اہل سنت کے اسٹیج پر دیا ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ اہل سنت کے اسٹیج پر جو بھی بیانات ہوں وہ مذہب اہل سنت کے دائرے میں ہوں، خواہ وہ بد مذہبوں کے عقائد باطلہ کے رد و ابطال پر مشتمل ہوں یا بے عمل و بد عمل عوام و خواص سے اہل سنت کی اصلاح احوال و اعمال پر۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ بیان ایسا نہیں ہے۔ اس بیان میں اصلاح احوال و اعمال کے جوش میں مذہب اہل سنت کی حدود و قیود کا قطعاً لحاظ نہیں رکھا گیا ہے۔ کہیں قرآن کریم کی مخالفت ہے، کہیں حدیث نبوی کی مخالفت ہے، تو کہیں مسلمات اہل سنت سے کھلی بغاوت ہے۔ اس اجمال کی تفصیل کے لیے پہلے اس بیان کا تجزیہ ملاحظہ کر لیجئے۔ اس بیان کا ایک حصہ یہ ہے: اربوں خربوں روپیے خرچ کر کے تم ایسے جلسے روز کرتے رہو، اگر تم نماز نہیں پڑھتے ہو تو کسی کا باپ تمہیں بخشوا نہیں سکتا ہے۔ بیان کا دوسرا حصہ یہ ہے: اگر اس چکر میں ہونا ہمارے پیر بخشوا لیں گے، پیر بھی اتنا دھن کر کے مارا جائے گا نا بیٹا، عقلیں ٹھکانے آ جائیں گی اس پیر کی۔ بیان کا تیسرا حصہ یہ ہے: ایسے ہی نہیں پیرانے پیر نے فرمایا تھا جو مسلمان نماز نہیں پڑھتا ہے اس کے مرنے کے بعد مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ جب بڑے پیر یہ فرما رہے ہیں تو چھٹکے پیر کا کیا حال ہوگا؟ بیان کا چوتھا حصہ یہ ہے: پورے ملک کی پیمانے پر لوگ محسوس کرتے ہیں کہ یہ کیا بولتا رہتا ہے، لیکن ہم وہی بول رہے ہیں جو بولنے کی ہماری ذمہ داری ہے۔ اس تجزیے کے بعد اب آئیے ترتیب وار بیان کے ایک ایک حصے پر نظر ڈالتے ہیں۔ یہ کہنا کہ اربوں خربوں روپیے خرچ کر کے تم ایسے جلسے روز کرتے رہو، اگر تم نماز نہیں پڑھتے ہو تو کسی کا باپ تمہیں بخشوا نہیں سکتا، یہ قرآن کے بھی خلاف ہے، حدیث کے بھی خلاف ہے، اور عقیدہ اہل سنت کے بھی خلاف ہے۔ قرآن کریم میں فرمان خداوندی ہے: وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، محبوب بخشوائیے اپنے خاصوں اور عام مومنین و مومنات کو۔ لیجیے جناب، قرآن کہہ رہا ہے محبوب بخشوائیے، اور جناب عالی فرما رہے ہیں کسی کا باپ نہیں بخشوا سکتا۔ اب کوئی پوچھے ان جناب سے کہ بات وہ حق ہے جو آپ فرما رہے ہیں یا وہ حق ہے جو قرآن ارشاد فرما رہا ہے؟ اگر بے نمازی مسلمان کو کسی کا باپ نہیں بخشوا سکتا تو پھر خداوند کریم خاص و عام مومنین و مومنات کو بخشوانے کا اپنے پیغمبر کو حکم کیوں دے رہا ہے؟ کیا بے نمازی مسلمان عام مومنین و مومنات میں داخل نہیں ہے؟ یا پروردگار ایک امر محال کا حکم دے رہا ہے؟ نتیجہ واضح ہے کہ جناب عالی نے اصلاح و تبلیغ کے جوش میں ہوش کھو کر قرآن کریم کی صریح مخالفت کی ہے۔ ابن ماجہ شریف صفحہ نمبر 319 پر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور ترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 70 پر حضرت جابر کے ساتھ ساتھ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے: قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت میری امت کے بڑے بڑے گناہگاروں کے لیے ہے۔ اب بتائیے، کیا اب بھی جناب والا اپنے اس دعوے کو صحیح قرار دیں گے کہ اگر نماز نہیں پڑھتے ہو تو کسی کا باپ نہیں بخشوا سکتا؟ ممکن ہے حضور والا اپنے دفاع میں ارشاد فرمائیں کہ حدیث پاک میں تارکین نماز کے علاوہ دیگر اہل کبائر مراد ہیں، تو حضور کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1118 اور 1119 کی وہ حدیث پاک آپ کے اس دفاع کی واضح تردید کر رہی ہے
جس کا خلاصہ و اختصار یہ ہے کہ سرکار پہلی بار شفاعت فرمائیں گے تو جو کے برابر ایمان والوں کو، دوسری بار میں رائی کے دانے برابر ایمان والوں کو، اور تیسری بار میں رائی کے دانے سے بھی کم ایمان والوں کو جہنم سے نکالنے کی اجازت مل جائے گی۔ اور ان سب کو جہنم سے نکالنے کے بعد بھی سرکار شفاعت کا سلسلہ بند نہیں فرمائے، بلکہ چوتھی بار میں ہر کلمہ گو کو جہنم سے نکالنے کی اجازت طلب فرمائیں گے۔ تو اللہ رب العزت فرمائے گا وَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَكِبْرِيَائِي وَعَظْمَتِي لَأُخْرِجَنَّ مِنْهَا مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ محبوب میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری کبریائی کی قسم، میری عظمت کی قسم، میں ہر کلمہ گو کو جہنم سے ضرور نکال دوں گا۔ اب سوچئے جن کے نامہ اعمال میں سوائے کلمہ توحید کی کوئی نیکی نہیں ہے، جو رائی کے دانے سے بھی کم ایمان والوں میں شامل نہیں ہے، حدیث بتا رہی ہے کہ سرکار ان کی بھی شفاعت و بخشش فرمائیں گے، اور اللہ چار قسموں کے ساتھ انہیں جہنم سے نکالنے کا وعدہ فرمائے گا۔ تو کیا بے نمازی مسلمان ان میں نہیں آئیں گے؟ آئیں گے، اور ضرور آئیں گے۔ قرآن میں اس کی تائید موجود ہے۔ ارشاد خداوندی ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ بے شک اللہ شرک کو معاف نہیں فرمائے گا، اور اس سے نیچے درجے کے گناہ جس کے لیے چاہے گا معاف فرما دے گا۔ معلوم ہوا سرکار کے فرمان عالی شان شفاعتی لأہل الکبائر من امتی میں جو اہل کبائر ہے، اس میں تارکین نماز بھی داخل ہے۔ اب جناب علی سے کوئی پوچھے کہ آپ فرما رہے ہیں اگر تم نماز نہیں پڑھتے ہو تو کسی کا باپ نہیں بخشوا سکتا، یہ بتائیے ابو القاسم محمد رسول اللہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا وہ نہیں بخشوا سکتے؟ بندہ گناہ کرنے والا، سرکار شفاعت کرنے والے، اور اللہ رب العزت مغفرت فرما کر جنت عطا کرنے والا، آپ کو کیا پریشانی ہے؟ خیر سے آپ اپنے ہیں، ورنہ کوئی غیر ہوتا تو اس سے پوچھا جاتا تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رضا، پھر تجھ کو کیا؟ آپ فرما رہے ہیں کسی کا باپ نہیں بخشوا سکتا، اور امام اہل سنت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان گنہگاروں کو سرکار کی شفاعت کی خوشخبری اور اللہ کی مغفرت کی مبارکباد دے رہے ہیں۔ مجدباد اے آسی و شافر شہ ابرار ہے، تہنیت اے مجرم و ذات خدا غفار ہے۔ نتیجہ واضح ہے کہ جناب علی نے اصلاح و تبلیغ کے جوش میں ہوش کھو کر حدیث کی بھی مخالفت کی ہے۔ قرآن و حدیث کی صراحتوں کے بعد اب اہل سنت کا عقیدہ بھی ملاحظہ کر لیجئے، تاکہ ہمارے اس دعوے کی توثیق ہو جائے کہ جناب کا قول و ارشاد عقیدہ اہل سنت کے بھی خلاف ہے۔ شرح عقائد مطبوعہ مجلس برکات مبارک پور اعظم گڑھ کے صفحہ نمبر 122 اور 123 پر ہے وَالشَّفَاعَةُ ثَابِتَةٌ لِلرُّسُلِ وَالْأَخْيَارِ فِي حَقِّ أَهْلِ الْكَبَائِرِ بِالْمُسْتَفِيضِ مِنَ الْأَخْبَارِ خِلَافًا لِلْمُعْتَزِلَةِ وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى مَا سَبَقَ مِنْ جَوَازِ الْعَفْوِ وَالْمَغْفِرَةِ بِدُونِ الشَّفَاعَةِ فَبِالشَّفَاعَةِ أَوْلَى۔ رسل و اخیار کے لیے اہل کبائر کے حق میں خبر مشہور سے شفاعت ثابت ہے، اور اس کی بنیاد اس بات پر ہے کہ جب بغیر شفاعت کے اب وہ مغفرت ممکن ہے جیسا کہ پیچھے گزرا، تو شفاعت سے بدرجہ اولا ممکن ہے۔ شرح عقائد اہل سنت کی انتہائی معتبر و مستند کتب عقائد میں سے ہے، اور اہل سنت کے ہر بڑے دارالعلوم میں پڑھائی جاتی ہے۔ وہ کتاب کہہ رہی ہے کہ اہل کبائر کی بخشش نہ صرف انبیاء و رسل بلکہ تمام اولیاء و صالحین کرا سکتے ہیں، اور جناب فرما رہے ہیں کہ اگر نماز نہیں پڑھتے ہو تو کسی کا پاپ نہیں بخشوا سکتا۔ شرح عقائد کی شرح نبراس میں صفحہ 238 پر علامہ عبدالعزیز پرہاروی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں جاء فی الحدیث بعد ذکر شفاعت المومنین و اخراجہم عن النار کل من عرفوہ یقول اللہ عز وجل شفاعت الملائکہ و شفاع النبیون و شفاع المومنون ولم یبقى الا ارحم الراحمین فیقبض قبضۃ من النار فیخرج منها قوما لم یعملوا خیرا قط۔ یعنی مومنین کے شفاعت اور ان کے اپنے تمام جان پہچان والوں کو جہنم سے نکال لانے کے ذکر کے بعد حدیث میں ہے کہ اللہ فرمائے گا فرشتوں نے شفاعت کر لی، نبیوں نے بھی شفاعت کر لی، اور مسلمانوں نے بھی شفاعت کر لی، اب ارحم الراحمین کے علاوہ کوئی باقی نہیں رہا۔ یہ فرمانے کے بعد اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق جہنم سے مٹھی بھر کر ایسے لوگوں کو جہنم سے نکالے گا جنہوں نے کبھی کوئی اچھا کام نہیں کیا ہوگا۔ آگے فرماتے ہیں رواہ البخاری و مسلم، اس حدیث کو امام بخاری امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اب فیصلہ کیجئے
کہ علامہ عبدال عزیز پرہاروی صاحب نبراس، امام بخاری، امام مسلم، تینوں اہل سنت کے مسلمہ امام، وہ تینوں کے تینوں اس حدیث کو روایت کر کے اپنا عقیدہ ظاہر کر رہے ہیں کہ فرشتے بھی گناہگاروں کی شفاعت کریں گے، انبیاء بھی شفاعت کریں گے، اور عام مومنین بھی شفاعت کریں گے، اور جب کوئی شفاعت کرنے والا نہیں بچے گا تو اللہ رب العزت خود ہی باقی ماندہ گناہگاروں کو جہنم سے نکال دے گا، یہاں تک کہ جن کے نامہ عمل میں کوئی نیکی نہیں ہوگی وہ بھی جہنم میں باقی نہیں رہیں گے سوائے کفار و مشرکین کے۔ اور جناب علی فرما رہے ہیں اگر نماز نہیں پڑھتے ہو تو کسی کا پاپ نہیں بخشوا سکتا۔ نتیجہ واضح ہے کہ جناب علی نے اصلاح و تبلیغ کے جوش میں ہوش کھو کر عقیدہ اہل سنت کی بھی مخالفت کی ہے۔ عقیدہ شفاعت کے تعلق سے قرآن، حدیث اور حدیث عقیدہ اہل سنت کی مخالفت کے ساتھ ساتھ ستم بالائے ستم یہ کیا ہے کہ اسی ایک جملے میں اہل سنت کے جلسوں کی افادیت پر بھی وار کیا ہے۔ اربوں کھربوں روپیے خرچ کر کے تم ایسے جلسے روز کرتے رہو، اگر تم نماز نہیں پڑھتے ہو تو کسی کا باپ تمہیں نہیں بخشوا سکتا۔ مطلب صاف ہے کہ اگر نماز نہیں پڑھتے ہو تو جلسے رہے، کسی کا باپ بھی نہیں بخشوا سکتا۔ کسی کا باپ بخشوا سکتا ہے کہ نہیں بخشوا سکتا، اس تعلق سے تو آپ نے دیکھ لیا کہ یہ جملہ قرآن، حدیث اور عقیدہ اہل سنت تینوں کے خلاف ہے۔ آئیے ذرا جلسوں کے تناظر میں بھی اس جملے کا جائزہ لے لیا جائے۔ مشکات شریف مطبوعہ مجلس برکات مبارک پور کے صفحہ 197 پر مسلم شریف کی ایک روایت ہے، حالانکہ اس سے اوپر اسی مسئلے پر بخاری شریف کی بھی روایت ہے، مگر روایت مسلم چونکہ زیادہ واضح ہے اس لیے اسی کو ملاحظہ کیجیے۔ صاحب مشکات علامہ ولی الدین محمد بن عبداللہ خطیب تبریزی علیہ رحمہ فرماتے ہیں وفی روایت مسلم قال ان للہ ملائکۃ سیارۃ فضلا یبتغون مجالس الذکر فاذا وجدوا مجلسا فیہا ذکر قعدوا معهم وحف بعضهم بعضا باجنحتهم حتى يملؤوا ما بينهم وبين السماء الدنيا فاذا تفرقوا خرجوا وصعدوا الى السماء قال فيسألهم الله وهو أعلم من أين جئتم فيقولون جئنا من عند عبادك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك قال وماذا يسألوني قالوا يسألونك جنتك قال وهل رأوا جنتي قالوا لا أي رب قال وكيف لو رأوا جنتي قالوا ويستجيرونك قال ومما يستجيروني قالوا من نارك قال وهل رأوا ناري قالوا لا قال فكيف لو رأوا ناري قالوا يستغفرونك قال فيقول قد غفرت لهم وآتيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا قال يقولون رب فيهم فلان عبد خطاع وإنما مر فجلس معهم قال فيقول وله غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم۔ امام مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کے کچھ صاحب فضیلت فرشتے ایسے ہیں جو زمین پر گلی کوچوں میں ذکر کی مجلسیں تلاش کرتے ہوئے گھومتے رہتے ہیں، جب کوئی مجلس ذکر پا جاتے ہیں تو انہی لوگوں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے اور آسمان دنیا کے درمیان کی ساری فضا ان سے بھر جاتی ہے۔ پھر جب مجلس ختم ہو جاتی ہے اور لوگ منتشر ہو جاتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں ان کے آسمان پر پہنچنے کے بعد اللہ ان سے دریافت فرماتا ہے حالانکہ وہ خوب جانتا ہے تم لوگ کہاں سے آئے ہوئے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا ہم زمین میں رہنے والے تیرے بندوں کے پاس سے آئے ہیں۔ وہ سبحان اللہ کہہ رہے تھے، اللہ اکبر کہہ رہے تھے، لا الہ الا اللہ کہہ رہے تھے، الحمدللہ کہہ رہے تھے اور تجھ سے دعا کر رہے تھے۔ رب فرمائے گا کیا دعا کر رہے تھے؟ فرشتے عرض کریں گے مولا وہ تجھ سے تیری جنت مانگ رہے تھے۔ پروردگار فرمائے گا کیا انہوں نے میری جنت دیکھی ہے؟ فرشتے عرض کریں گے نہیں پروردگار انہوں نے جنت نہیں دیکھی ہے۔ فرمائے گا اگر وہ لوگ میری جنت دیکھ لیتے تو ان کا کیا حل ہوتا؟ بخاری شریف کی روایت میں اس مقام پر ہے فرشتے عرض کریں گے پروردگار اگر وہ تیری جنت دیکھ لیتے تو اور زیادہ شدت و رغبت سے طلب کرتے۔ پھر فرشتے عرض کریں گے پروردگار وہ تیری پناہ بھی مانگ رہے تھے۔ اللہ رب العزت فرمائے گا کس چیز سے میری پناہ مانگ رہے تھے؟ فرشتے عرض کریں گے تیرے جہنم سے۔ فرمائے گا فرشتوں کیا انہوں نے میرا جہنم دیکھا ہے؟ عرض کریں گے پروردگار نہیں انہوں نے جہنم نہیں دیکھا ہے۔ فرمائے گا فرشتوں اگر وہ میرا جہنم دیکھ لیتے تب ان کا کیا حال ہوتا؟ بخاری شریف کی روایت میں ہے فرشتے عرض کریں گے
मौला अगर वो जहन्नम देख लेते तो और ज्यादा खौफजदा होते। फिर फरिश्ते अर्ज करेंगे परवरदिगार वो तुझसे अपने गुनाहों से मगफिरत व बख्शिश भी मांग रहे थे। सरकार फरमाते हैं, अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों मैंने उन सब को बख्श दिया। वो जन्नत मांग रहे थे, जन्नत भी दे दी। जहन्नम से पनाह मांग रहे थे, वो भी दे दी। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, फरिश्ते अर्ज करेंगे मौला उनमें फुला भी था जो बहुत बड़ा गुनाहगार बंदा है, वो वहां से सिर्फ गुजर रहा था मगर उन लोगों को देखकर वो भी उनके साथ बैठ गया। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों मेरा जिक्र करने वाले वो लोग हैं कि जो उनके साथ बैठ जाए उनकी बरकत की वजह से वो भी मेरी रहमत से महरूम नहीं रहता, इसलिए मैंने उसे भी बख्श दिया। अब जरा सोचिए, एक तरफ ये हदीस रसूल है जिसे खतीब तबरेज़ी ने मिशकात शरीफ में रिवायत किया, इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया, इमाम बुखारी ने रिवायत किया, जो साफ साफ बता रही है कि मजलिस जिक्र में शरीक होने वालों की बख्शिश भी हो जाती है, जहन्नम से पनाह भी मिल जाती है और जन्नत भी दे दी जाती है। और दूसरी तरफ बंदा परवर फरमा रहे हैं अरबों खरबों रुपये खर्च करके ऐसे जलसे रोज करते रहो, अगर नमाज नहीं पढ़ते हो तो जलसे रहे, किसी का बाप नहीं बख्शवा सकता। आपके बयान का दूसरा पॉइंट है, अगर इस चक्कर में हो ना हमारे पीर बख्शवा लेंगे, पीर भी इतना धुन करके मारा जाएगा ना बेटा, अकले ठिकाने आ जाएंगे उस पीर की। लगता है मशाइख इस्लाम और पीराने इज़ाम से कुछ खास अदावत दुश्मनी है आपको, वरना एक मुफ्ती होते हुए इतनी कमजोर बात जनाबे वाला नहीं करते। एक मुरीद का ये तवक्को और उम्मीद करना कि उसका पीर उसे बख्शवा लेगा अव्वल तो गलत नहीं है। क्यों? इसको समझने के लिए एक हदीस पाक था। मिशकात शरीफ की हदीस पाक है, युसफ़्फ़ु अहलुन नारे फयमुर्रु बिहिमुर रजुल मिन अहलिल जन्नह फयकुलु रजुल मिनहुम या फुलान अमा तारिफुनी अनल्लज़ी सक़ैतुका शरबह वक़ाल बादुहुम अनल्लज़ी वहब्तु लका वदुआ फयशफ़उ लहू फयुदखिलुहुल जन्नह। जब दोज़खियों की सब बंदी कर दी जाएगी तो उनके पास से एक जन्नती गुजरेगा, एक जहन्नमी उसे देखकर कहेगा, ए फुलान क्या तू मुझे नहीं पहचानता? मैं वही हूं जिसने एक बार तुझे पानी पिलाया था। कोई और जहन्नमी कहेगा, मैं वो हूं जिसने तुझे वुजू के लिए पानी ला कर दिया था। वो जन्नती शख्स उनकी बातें सुनकर उनकी शफाअत करेगा तो परवरदिगारे कायनात उसकी शफाअत की वजह से उन्हें जन्नत में भेज देगा। अब बताइए मुफ्ती साहब, इस हदीस पाक को पढ़कर या सुनकर अगर किसी मुरीद ने अपने पीर हुजूर ताज शरिया की खिदमत की हो, या हुजूर मुफ्ती आजम की खिदमत की हो, या मौजूदा वक्त में कोई मुरीद अपने पीर हुजूर मुहद्दिस कबीर की खिदमत करता हो, इस उम्मीद और तवक्को के साथ कि उसके पीर उसे बख्शवा लेंगे, तो इसमें क्या खराबी है? क्या ये आयन हदीस पाक के मुताबिक नहीं है? सानियन बिलफर्ज मान लीजिए कि मुरीद का ये तवक्को करना गलत है कि उसका पीर उसे बख्शवा लेगा, तो इसमें पीर की क्या गलती? गलती अगर है तो मुरीद की है, फिर पीर को क्यों इस तरह धुनकर मारा जाएगा कि उसकी अकलें ठिकाने आ जाएंगी? आपको मालूम होना चाहिए कि कोई भी शख्स जब सिलसिला हक्का जारिया के किसी पीर से मुरीद होता है तो नीचे से लेकर ऊपर तक, यानी इस पीर से लेकर मुहम्मद रसूलुल्लाह तक, उस पीर के शजरे खिलाफत में जितने मशाइख किराम होते हैं वो सब के सब उस मुरीद के पीर होते हैं। अब जरा सोचिए कि आपका ये जुमला कहां तक पहुंच रहा है। किसी भी सिलसिले हक्का जारिया के किसी भी पीर का मुरीद जहां इस पीर से उम्मीद शफाअत रख सकता है, वही मोहम्मद रसूलुल्लाह तक किसी भी पीर से रख सकता है। अब अगर कोई मुरीद सारे पीरों के मुंतहा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से उम्मीद शफाअत रखे तो क्या माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह शफीउल मुज़निबीन के साथ वही होगा जो आपने बका? याद रखिए, सरकार का फरमान है जो कि कंजुल उम्माल जिल्द नंबर 14 सफ़ा नंबर 399 पर मरकूम है, शफाअती यौमल क़ियामत हक़्क़ुन फमन लम युमिन बिहा लम यकुन मिन अहलिहा। कयामत के दिन मेरी शफाअत हक है, जो इस पर ईमान ना लाए वो इसका हकदार नहीं होगा। सरकार की जात तो बहुत आला बहुत बाला है, किसी छोटे से छोटे पीर से अगर कोई उम्मीद शफाअत रखे और ये उम्मीद रखना बिलफर्ज गलत हो तो आखिर उसमें पीर को सजा क्यों मिलेगी? मुरीद की उम्मीद रखने में पीर की क्या गलती है? अगर पीर मक्कारो अय्यार भी हो तो उसे उसके मकरू फरेब की सजा मिलेगी, मुरीद के उम्मीद शफाअत की सजा क्यों? क्या ला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उखरा का कुरानी कानून भी आपके पेश नजर नहीं है? आपके बयान का तीसरा पॉइंट है, ऐसे ही नहीं पीराने पीर ने फरमाया था, जो मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता है उसके मरने के बाद मुसलमानों के कब्रिस्तान में उसे दफन न किया जाए। जब बड़े पीर ये फरमा रहे हैं तो छुटके पीर का क्या हाल होगा? मुफ्ती साहब,
آپ کوئی عام آدمی نہیں ہے کہ جو کچھ بھی پڑھا یا سنا اسے بیان کر دیا۔ آپ مفتی دین و ملت ہیں، اور ہمارا خیال ہے کہ آپ کے نام کے ساتھ مفتی کا یہ لاحقہ جلسوں کے کسی ناظم نادان کا عطیہ نہیں ہوگا، بلکہ آپ پڑھے لکھے مفتی ہوں گے۔ آپ نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب اس قول کی تحقیق کی ہے کہ واقعی یہ حضور غوث پاک کا فرمان ہے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پیران پیر کی بعض کتب میں دشمنان اسلام بد مذہبوں نے الحاقات کر دیے ہیں، اس لیے ممکن ہے کہ یہ قول بھی الحاقات میں سے ہو، بلکہ یہی ترین قیاس ہے، کیونکہ دربارہ مرتکب گناہ کبیرہ 3 مذہب ہیں۔ نمبر 1 وہ مومن ہے، نمبر 2 وہ کافر ہے، نمبر 3 وہ نہ مومن ہے نہ کافر ہے۔ تفصیل کے لیے شرح عقائد اور اس کی شرح نبراس کا مطالعہ کیجیے۔ ان میں سے تیسرا مذہب یعنی مرتکب کبیرہ نہ مومن ہے نہ کافر ہے، معتزلہ کا ہے۔ دوسرا مذہب یعنی مرتکب کبیرہ کافر ہے، خوارج کا ہے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ پہلا مذہب یعنی گناہ کبیرہ کا مرتکب مومن ہے، اہل سنت و جماعت کا ہے۔ سمجھ میں آیا مفتی صاحب؟ اب بتائیے کہ جب نماز چھوڑنے والا مسلمان گناہ کبیرہ کا مرتکب ہونے کے باوجود اہل سنت کے نزدیک مسلمان ہے تو اسے مسلمانوں کے قبرستان میں کیوں دفن نہیں کیا جائے گا؟ ہو سکتا ہے یہاں آپ کو شبہ لاحق ہو کہ بہت سے مرتکبین کبائر کے متعلق کتب فقہ میں صراحت موجود ہے کہ ان کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے، مثلا ماں باپ میں سے کسی ایک یا دونوں کا قاتل، حالانکہ وہ بھی مسلمان ہے۔ اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ تارک صلاۃ عند شرع مسلمان تو ہو لیکن مسلمانوں کے قبرستان میں اس کی تدفین درست نہ ہو، تو میں عرض کروں گا بالکل ممکن، لیکن ممکن ہونا اور ہے اور واقع میں مشروع ہونا اور ہے۔ کسی چیز کے واقع میں مشروع ہونے کے لیے ٹھوس دلائل و شواہد کی ضرورت ہے۔ قاتل والدین اور چند دیگر مرتکبین کبائر کی نماز جنازہ مشروع نہیں ہے، فقہ حنفی کی معتبر کتابوں میں اس کی صراحت موجود ہے، لیکن تارک نماز کی تدفین مقابر مسلمین میں نہ کی جائے، اس کی صراحت فقہ حنفی میں کہاں ہے؟ حضور غوث پاک کے حوالے سے جو قول آپ نقل فرما رہے ہیں، اولاً تو وہ کسی معتبر کتاب میں نہیں، لہذا حضور غوث پاک کی طرف اس کی اسناد معتبر ہی نہیں، اور اگر بالفرض تسلیم کر لیا جائے کہ یہ واقعی حضور غوث پاک کا فرمان ہے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مسئلہ باب اعتقادیات سے نہیں بلکہ عملیات سے ہے، اور عملیات میں حضور غوث اعظم حنبلی ہیں، اور کسی حنبلی کا ایسا قول جو عملیات سے متعلق ہو احناف کے لیے اسی وقت قابل قبول ہو سکتا ہے جبکہ فقہ حنفی اس کا مؤید ہو، لہذا آپ پر لازم ہے کہ آپ فقہ حنفی سے اس کے حوالے پیش کریں، ورنہ توبہ و رجوع کی راہ اختیار کریں۔ یہ کہنے سے کام نہیں چلے گا کہ میرا مقصد یہ تھا، میرا مقصد وہ تھا۔ مقصد آپ کا کچھ بھی ہو لیکن بات اگر غلط ہے تو غلط ہے۔ اگر یہ باتیں آپ مان بھی لیں کہ یہ قول کسی معتبر کتاب میں نہیں ہے اور حضور غوث پاک حنبلی ہیں اور ہم حنفی، اور عملیات میں ان کا کوئی قول فقہ حنفی کی تائید کے بغیر ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے، تو فقط ماننے سے کام نہیں چلے گا۔ ان باتوں کے ماننے کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ ہماری تائید کر رہے ہیں اور اپنی غلطی تسلیم کر رہے ہیں۔ آپ کے اوپر 2 کاموں میں سے کوئی ایک کام کرنا لازم ہے، یا تو فقہ حنفی سے اس مسئلے کی تائید پیش کریں یا پھر اپنے قول سے علی الاعلان توبہ و رجوع کریں۔ اب آئیے بالکل آخری پوائنٹ پر آ جائیے۔ آپ کے بیان کا آخری حصہ ہے، پورے ملک کی پیمانے پر لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ کیا بولتا رہتا ہے، لیکن ہم وہی بول رہے ہیں جو بولنے کی ہماری ذمہ داری ہے۔ جی ہاں مفتی صاحب، آپ کے بہت سے بیانات ہم نے بھی سنے، اور آپ کے لب و لہجے، طرز تکلم اور الفاظ کے انتخاب سے جو کبر و نخوت و رعونت برستی ہے، اس سے ہم نے بھی محسوس کیا کہ آپ ادعو الی ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ کے بالکل برخلاف گفتگو فرماتے ہیں۔ اور جہاں تک بات ذمہ داری کی ہے تو ہمارے آج کے ان معروضات سے جو ہم نے آپ کی بارگاہ میں پیش کیے، بخوبی ثابت ہو گیا کہ آپ کی گفتگو میں باطل کی خاصی آمیزش ہے، اور حق کے ساتھ باطل کی آمیزش کی جائے بحیثیت عالم تو کیا، بحیثیت مسلم بھی آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، کیونکہ اسلام اپنے ماننے والوں پر ہرگز ایسی ذمہ داری عائد نہیں کر سکتا۔ لہٰذا آپ وہی بول رہے ہیں جو آپ کی ذمہ داری ہے، یہ آپ کی خام خیالی ہے۔ صحیح یہ ہے کہ آپ انتہائی غیر ذمہ دارانہ بیانات دے کر شعوری یا لا شعوری طور پر دیوبندیت و وہابیت وغیرہ کا ایجنڈا چلا رہے ہیں۔ مثلا ان کا ایجنڈا ہے سنی علماء سے عوام کو بدزن کرنا، آپ بھی یہ کام کر رہے ہیں اور انتہائی شد و مت سے کر رہے ہیں۔ ان کا ایجنڈا ہے مشائخ کرام اور پیران طریقت سے لوگوں کو دور و نفور کرنا،
आप भी ये खिदमत अंजाम दे रहे हैं और पूरे जोशो खरोश के साथ अंजाम दे रहे हैं। उनका एजेंडा है सुन्नी जलसों और कॉन्फ्रेंसों को लग़्व फजूल साबित करके अवाम को उनसे बाजो बेजार करना। आप जलसों ही में बैठकर जलसों से अदावत का ये फरीजा भी बखूबी अंजाम दे रहे हैं, गोया शाख पर बैठकर जड़ काटने की फिक्र में है। उनका एजेंडा है बुजुर्गान दीन के आस्थानों, मज़ारात और आरासे औलियाए किराम से लोगों को मुतनफ्फिर करना। आप भी पूरी मुस्तैदी के साथ इस शैतानी मकसद की तकमील का आला कार बने हुए हैं। इसलिए ये गलत फहमी मत पालिए कि आप अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, बल्कि इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बयानात देकर अहले सुन्नत को सख्त नुकसान पहुंचा रहे हैं और अपनी आकिबत खराब कर रहे हैं। मैंने इस बयान में कहीं कहीं आपको मुखातब करके कलाम किया। इस लिहाज से आप कह सकते हैं कि जब मुझको ही मुखातब करना था तो दो बदो भी बात हो सकती थी। सोशल मीडिया पर ऑडियो बनाकर डालने की क्या जरूरत थी? जवाब जाहिर है कि मुखातब अगरचे आप हैं, मगर बात चूंकि सोशल मीडिया के जरिए इंतहाई आम हो चुकी है, हत्ता के बाज कम इल्म और कम फहम लोग इसे खुद भी वायरल कर रहे हैं और दूसरे लोगों को वायरल करने की तरगीब भी दे रहे हैं, और कुछ नादान लोग तो बिला सोचे समझे इस बयान के कुछ हिस्सों को अपने बयानात का भी हिस्सा बना रहे हैं। इसलिए मुनासिब समझा कि इसे रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर अपलोड किया जाए, ताकि दूसरे वो हजरात जो इसके मुज़मरात को समझने से कासिर हैं, उनकी भी इस्लाह हो सके। मैंने अपने इस बयान में कोशिश तो बहुत की है कि आपकी शान में कोई नाजेबा कलमा इस्तेमाल ना करूं, फिर भी अगर किसी लफ्ज़ से तकलीफ पहुंचे और वो वाकई तकलीफ पहुंचाने वाला हो तो माजरत ख्वाह। रही हिज़ार हक की वजह से तकलीफ तो इसके लिए कोई माजरत नहीं है। आखिर में एक बात और अर्ज करनी है। इस बयान के शुरू में आपने एक चैलेंज दिया है कि जिसकी माँ ने दूध पिलाया है इस पर मुझसे बैठकर बहस कर सकता है। अगर ये चैलेंज इसी बयान से मुताल्लिक है जिस बयान पर अभी हमने कलाम किया, तो ये फकीर कादरी आपके चैलेंज को कबूल करता है। आप जब चाहें तशरीफ ला सकते हैं। फकीर का नाम है इरशादुल कादरी, जिला बरेली शरीफ, कस्बा बेहड़ी का रहने वाला हूँ। फिलहाल बाराबंकी में रहता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 8317030200। चाहे तो फोन पर भी बात कर सकते हैं और चाहे तो तशरीफ ला करके बिलमुशाफा भी गुफ्तगू कर सकते हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा।